بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت، عزیزان گرامی، آج کے درس اور سبق میں آپ حضرات اور احباب کی خدمت میں معاملات کی صفائی اور لڑائی جھگڑے کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالیہ کا بیان فرمودہ ایک اہم اور امپورٹنٹ اور ضروری مضمون اور مسئلہ پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جب خاندان کے کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا ترکہ، چھوڑی ہوئی جائیداد اور ملکت اس کے شرعی وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جاوے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں شریعت کے اس حکم سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو جس کے جو ہاتھ لگتا ہے لے اڑتا ہے اور حلال اور حرام ہی کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیش نظر بددیانتی نہیں ہوتی، لیکن ناواقفیت یا لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر مرحوم نے کوئی کاروبار چھوڑا ہے تو اس پر وہی بیٹا کام کرتا رہتا ہے جو مرحوم کی زندگی میں کرتا تھا، لیکن یہ طے نہیں کیا جاتا کہ اب کاروبار کی ملکیت کس تناسب سے ہوگی، شرعی ورثاء کے حصوں کی ادائیگی کس طرح ہوگی، کام کرنے والے کو اس کی خدمات کا معاوضہ اور بدلہ کس طرح ادا کیا جائے گا، ترکے میں کون سی چیز کس کے حصے میں آئے گی۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ترکہ تقسیم کی طرف توجہ دلائے بھی تو اس کی تجویز کو ایک معیوب اور عیبدار تجویز سمجھا جاتا ہے کہ ابھی مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ لوگوں کو بٹوارے کی فکر پڑ گئی۔ حالانکہ یہ بٹوارہ شریعت کا حکم بھی ہے، انتقال کے بعد فوراً جائیداد، ترکے کی چھوڑی ہوئی ملکیت اور جائیداد کی تقسیم ہو جانی چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، ضروری ہے۔ یہ معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی، اور اسے نظر انداز کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ورثاء کو اپنے اپنے حقوق کا خیال آتا ہے، رنجشیں پیدا ہوتی ہے، ترکے کی اشیاء کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ کوئی بات پہلے سے طے ہوتی نہیں، اس لیے اب معاملات الجھ جاتے ہیں، ان کے مناسب تصفیے میں سخت مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، اور ان سب باتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے حکم کے مطابق وقت پر ترکے کی تقسیم عمل میں آ جاوے، انتقال کے فوراً بعد تقسیم ہو جانی چاہیے۔ ماں زندہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ہے نا، یہ ساری بیکار باتیں ہیں، شریعت کے حکم کے اوپر عمل ہو اور باہمی رضامندی اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تمام ضروری باتیں طے پا جائے تو آئندہ لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا امکان بہت کم رہتا ہے، اور باہمی محبت اور اخوت، بھائی چارہ، پیار کو فروغ ملتا ہے، اور محبت باقی رہتی ہے، بھائی چارہ باقی رہتا ہے، اخوت باقی رہتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ انتقال کے فوراً بعد ہی جائیداد کی چھوڑے ہوئے مال کی تقسیم ہو جانی چاہیے، مگر آج سوسائٹی اور مسلم معاشرے کا حال کچھ اور ہی ہے، کرتے نہیں، سال ہر سال تک ویسے ہی مال چھوڑے رکھتے ہیں، ترکے کی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں اولاد در اولاد در اولاد در اولاد لڑائی جھگڑے، پھر مفتیوں کے پاس بھاگتے ہیں، کورٹ کچہری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان لڑ مرتے ہیں آپس کے اندر۔
بھائی بہن لڑ مرتی آپس کے اندر. شریعت کے حکم کے مطابق اور شریعت کے حکم پر اگر عمل کیا جاوے تو گھروں کے اندر ساری لڑائی جھگڑے جو آج کل ہو رہے ہیں وہ نہ ہو. یہ ہو رہا ہے آج. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور شریعت کے اس حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی گزارش ہے.